یہ ہے نوید شیخ، علوم اسلامیہ پڑھانے والے ایک استاد جنہیں پاکستان میں لو برڈز اور فینسی طوطوں کا سب سے بڑا بریڈر اور سپلائر مانا جاتا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے طوطوں کے مالک نوید اتنے بڑے بریڈر کیسے بنے؟ آئیے انہی سے دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ نوید شیخ صاحب، آپ بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہیں اور HOD ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لو برڈز کا کام کرتے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی جاب سے زیادہ پیسے یہاں سے کما لیتا ہوں، ملٹیپلائڈ بائی 10 ضرب 10 اپنی جاب سے، اور یہ HOD ہیں۔ مجھے بتائیں جناب کہ اگر کسی بندے نے شروع کرنا ہے اس کو تو کیا پروسیس ہے، کیسے کوئی شروع کر کے ملٹیپلائی بائی 10 کر سکتا ہے اپنی سیلری کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک پیشن ہونا چاہیے، آپ کو پرندوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، اس میں صرف بزنس نہیں، پیار ہونا چاہیے جاندار چیزوں کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو ہم ایگزامپل لیتے ہیں اس پنجرے کی۔ 4 خانے ہیں، 20,000 روپے کا پنجرا آئے گا، دانے برتن اور اس کے علاوہ جو بریڈنگ باکس ہیں سارا ملا کر آپ کہتے ہیں 25,000 روپے میں آپ کے 4 خانے آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک اچھا جوڑا لگائیں۔ اب اچھے جوڑے کی ورائٹیز مختلف ہیں، کچھ جوڑے ہیں جس طرح اگر ہم اس جوڑے کی مثال لیں، یہ ایک جوڑا ہے جس کی مالیت ہے 2 لاکھ روپے، یہ گرین آف لائن سپلٹ بلو کا میل ہے اور وائلٹ پیل فیلو کی فیمیل ہے۔ یہ ایک جوڑا جو 2 لاکھ روپے کی مالیت کا ہے۔ جب یہ برڈ 12 مہینے کا ہوگا اور یہ بریڈ کرنے کے قابل ہوگا تو پھر یہ سال میں 3 دفعہ کم از کم بریڈ کرتا ہے، اور ایک کلچ کے اندر ایک بریڈ میں یہ 5 بچے نکال پاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا ایک بچہ ہے۔ اب اس ایک بچے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، یہ میں کم بتا رہا ہوں، یہ 1 لاکھ روپے ہے، تو 5 بچوں کا مطلب یہ ایوریج 5 لاکھ روپے، اور آپ کی انویسٹمنٹ کتنی تھی؟ 2 لاکھ روپے۔ اینڈ الحمدللہ یہ میں دعویٰ نہیں، یہ میں 2009 سے آج کی تاریخ تک اللہ کا شکر یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں ہو گیا پھر تمہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ میں الحمدللہ میری پیدائش باہر کی ہے، پاکستان آیا، اور یہاں پہ غربت کے علاوہ میں نے لوگوں میں ایک پوٹینشیل دیکھا ہے۔ میرے جو دوست ہیں، میرے ہمسائے، میرے جو کولیگز ہیں، لوگ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو اس مقابلے میں اتنے ان کی آمدن نہیں ہے۔ تو یہ ایک کاروبار میرا جیسا بندہ جس کو شروع میں شوق نہیں تھا پرندوں کا، ہاں، میں جب اس بزنس میں آیا، گھسا، پڑھا، سمجھا، پھر لوگوں کو سمجھایا، تو میں کہتا ہوں جو اس میں منافع ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اب الحمدللہ میں آپ کو کہتا ہوں میں اپنا پورے گھر کا نظام اس سے چلاتا ہوں، بلکہ الحمدللہ ریسنٹلی میں نے ایک MG گاڑی خریدی ہے، HS ٹرافی، یہ الحمدللہ طوطے بیچ کر۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ کمائی ہے۔ بآسانی سے آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پر، گھر کے چھت پہ، لانج میں، کہیں بھی آپ یہ پنجرا رکھ سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے سر، یہ آپ کی ایک پوری ایک انڈسٹری ہے، ایک فیکٹری ہے جس میں کمرشل میٹر نہیں لگتا، جس کے لیے آپ کو 100 ملازموں کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آپ نے بیٹھ کر پے آرڈرز نہیں بنانے۔ یہ سارا کچھ آپ کے گھر میں آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان آپ کو ان پرندوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وقت بھی ہے اور بے تحاشا پیسہ بھی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے اندر کچھ بیماریاں وغیرہ بھی آ جاتی ہوں گی، ان کی ویکسینیشن کا کیا سسٹم ہے؟ فیڈ کیا کھلاتے ہیں ان کو، اور کس کس ٹائم کھلانا پڑتا ہے؟ ٹمپریچر کتنا مینٹین رکھنا پڑتا ہے؟ ہیومیڈیٹی، جیسے وہ میٹر لگے ہوئے ہیں آپ کے ادھر پلرز کے اوپر، ان کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، ان تمام چیزوں کے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اوبیسلی وقت اجازت نہیں دے گی، تو یہ میں نے ساری تفصیلاً مفت میں یہ سارا کچھ تفصیلاً ویڈیوز میں بنائی ہوئی اپنے YouTube چینل کے اوپر۔ تو نوید شیخ آفیشیل کے نام سے میرا YouTube پیج ہے، ادھر آپ جائیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ اچھا، آپ کے ساتھ ایک دوست بھی کام کر رہا ہے، یعنی ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ جس کو آپ نے ایک انٹرپرینور بھی بنا دیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ سر، میرا ایک پیارا بھائی قاسم میرے پاس آیا، ایک جوان لڑکا، اور اس نے کہا شیخ صاحب میں نے UAT سے مختلف کورسز کیے ہیں، اینڈ اتنا کچھ سیکھنے کے بعد مجھے کسی جگہ پہ سفارش یا نوکری پہ لگا دیں یا کسی کی طرف مجھے بھیج دیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا اس بیچارے کی جاب نہیں لگی، انہوں نے کہا تھا آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات، یہ جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو ہم نے تو پہلے ہی اپنے جو ہے نا وہ امپلائیز کم کیے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو کہاں سے جاب دیں؟ میں نے پورا زور لگایا، نہیں لگا۔ اس نے دوبارہ 1 مہینے بعد کال کی، شیخ صاحب ذرا حالات تنگ ہیں تو مجھے کہیں پہ آپ ایڈجسٹ کریں۔ جب میں نے اس کی شکل کی معصومیت دیکھی، پیار دیکھا، میں نے کہا یار تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو اب اس کو میں نے ایسے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، جب میں یہ آن لائن طوطے بیچتا ہوں تو ان کی ایک ڈیلیوری سروس ہوتی ہے، وہ اڈے پہ جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آؤ، آپ نے تمام ڈیلیوری آرڈرز کرنے ہیں۔ آج بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، 3 ڈیلیوری آرڈرز ہیں آج یہ لڑکے نے کرنے جانا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ طے کیا ہے ہر ڈبے کے پیچھے میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ مقصد یہی تھا موٹیویشن ہو، اس کا گھر کا نظام چلے، اور میرا یہ یقین ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ نصیب جڑتے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جب سے یہ لڑکے میرے ساتھ آیا ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، روز کے 5-6 آرڈر آتے ہیں روزانہ، تو اس حساب سے یہ بچہ 2 لاکھ روپے کے قریب ہر مہینے کما رہا ہے، صرف طوطوں کی ڈیلیوری سے، بریڈنگ سے نہیں، ڈیلیوری کرنے سے۔ اب وہ ماشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے، تو آپ کتنے کما رہے ہوں گے؟
नो कमेंट। अच्छा शेख साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे साथ भी इस तरह हो चुका हुआ है। यानी हमने किसी चीज़ के लिए ऑर्डर दिया ऑनलाइन, अब उस बंदे ने पेमेंट भी ले ली, सब ले लिया, और उसके बाद वो चीज़ भेजी नहीं है। वो बंदा नंबर बंद किया, गायब हो गया। जब ट्रेस करवाया नंबर, अब मैं ट्रेस करवा सकता था, जब मैंने ट्रेस करवाया तो वो सिंध बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा हुआ है। तो अब ऐसी चीज़ से कैसे बचा जा सके? देखिए, जो लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं, बस अल्लाह का करम है कि ज़रा फॉलोअर्स हैं यानी इन ए बिग अमाउंट, तो ऑब्वियसली मैं ये हरकतें कर नहीं सकता, ना ही मुझे जेब देती है, ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह की हरकत करूँ तो बदनाम बंदा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बंदा 1 मिनट में चेहरा छुपाने का काबिल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये कि आप प्रोवेंशियल यानी इसकी चीज़ें लें, उन बंदों से ऑनलाइन डिलीवरियाँ मंगवाएं जो काबिल एतबार हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अब जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़वातीन को मैं कहता हूँ कि 22 करोड़ आवाम में से 50% पॉपुलेशन ख़वातीन की है। हमने इस मुल्क का अगर नाम को रोशन करना है, मजबूत करना है, कर्जे अदा करने हैं, तो ख़वातीन का सिर्फ काम घर में बैठकर सफाई नहीं, सबसे बेहतरीन मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, घर की एक बेहतरीन बीवी होने के साथ एक ताजरा थी, तिजारत करती थी। तो आप अपने घर में बैठकर ये परिंदे पालें और आप अपने साथ अपने घर के माहौल को बेहतर करें, ये मैं कह सकता हूँ।